خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی. بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب خلاف چلائی جا رہی ہے اس پہ 2 باتیں انہوں نے کی. خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے، تو لہذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے، تو لہذا اگر ان پی ایم ایل این کے ایم پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہیں؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے این او سی لیے ہیں تو ان این او سیز کا مستفید ہونے والا پی ایم ایل این کا ممبر پارلیمنٹ تھا صوبائی اسمبلی کا. علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی محکمہ انہار کی اور ایل ڈی اے کی جو زمین اس نے ہتھیائی ہوئی ہے اور جو 200 ارب کا میٹر ایل ڈی اے میں آج پینڈنگ ہے، صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے، نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نہ قاد ہے، اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں. خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر ولاگ میں کروں گا. ساتھ میں کور کمی ڈیزل کے بارے میں کچھ کہا ہے، ڈیزل کے بارے میں جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دینا. اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں. وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسی کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے. خان صاحب نے جو ہے آپ نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے آپ الیکشن کمپین اور آپ کا حلقہ کون سا ہوگا، کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے. میں نے کہا جی مجھے پارٹی نے کہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے. تو خان صاحب کی خواہش ہے، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دے گی میں اس پہ. اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر باقاعدہ طور پہ دوائی دی جا رہی ہے. یہ ایسی بات کوئی سپلائر ہی کر سکتا ہے. اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شہادت. صاحب بھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے، آپ دونوں کی اکٹھے ملاقات ہوئی یا علیحدہ علیحدہ ملاقات؟ نہیں، ملاقات کے وقت وہ موجود تھے. تو کیا صلح صفائی ہوئی ہے کوئی آپس میں؟ صلح صفائی میں نہیں کرتا ہوں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صحت کیسی تھی اور ان کا کانفیڈنس؟ خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی. بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ الکار آیا جیل کا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے. تو خان صاحب جو ہیں آج کھل کے بولے معیشت پہ، فارن پالیسی پہ، کیسز پہ، پارٹی کے امور پہ. ایک بات انہوں نے کہی ببانگے، انہوں نے کہا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا، کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے. لہذا یہ سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے عمران خان کے.
اور ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ دیے جائیں گے. جو اشخاص دوسری پارٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں ستار رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی کہ کیا اگلا لاہ عمل یا خان صاحب نے آپ کو کہا کوئی ایسا کرائٹیریا؟ میں نے 5 نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں. ایک شخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. ان کی توہین نہیں کروں گا, پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. 4 لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروط طور پہ آ رہے ہیں, لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مزاحمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا, اور میں پارٹی ڈسپلن الیکشن لڑیں گے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ. ایک بندہ جو آپ نے بتایا خان صاحب نے نام فرمایا تھا, وہ کس پارٹی سے تھے؟ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں تھے؟ تو بھائی میں نے آپ نے میرے جواب کا دوسرا حصہ سنا بھی, پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کی حیا رکھنے کے لیے ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا, یہ بتا دیں. کوئی اشارہ نہیں دوں گا. آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ایک بندہ شامل ہوا اور منڈے کو آپ دوبارہ شامل کر رہے ہیں, تو خوش ہوئے شہباز؟ ہم دیکھیے 5 لوگوں کی فہرست میں ایک پہ خان کا عذر تھا جو میں نے بتا دیا. کہیں وہ وہی تو نہیں جو بڑا نام آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا نام آنے والا ہے؟ نہیں, سارے بڑے نام ہیں. سر سننے میں آ رہا ہے فواد شدید صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کچھ دن پہلے کہ میں استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں ہوں, میں دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا. تو اس میں وہ نام تو نہیں رہی؟ یہ تو بحیثیت پی ٹی آئی ترجمان تو یہ بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ قطعاً ناقابل قبول ہیں. ویری گڈ. ہمیں کوئی فواد چودھری, ہر وہ شخص جس نے خان کو برے وقت میں چھوڑا ہے, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رینکس میں دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ان کو واپس لا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم سے لڑ کے آگے جانا پڑے گا. اس وقت اڈیالہ جیل میں ساری قیادت موجود ہے جو کہ تقریباً